يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ وحدہ لا شریک جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا سید الانبیاء شافی روز جزا اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام مالک کائنات اللہ رب الجلال نے اس کائنات میں اپنی ہر تخلیق میں سب سے زیادہ جس کو عظمت و شرف سے نوازا وہ حضرت انسان ہے، جن کی شان ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو احسن تقویم میں تخلیق کیا. مالک لم یزل پاک پروردگار نے پھر انسانیت کے دو طبقے بنائے، کچھ اہل ایمان بن گئے، کچھ بے ایمان بن گئے. اللہ رب ذوالجلال نے اہل ایمان کی جزا کو ذکر کیا اور بغیر ایمان والوں کی سزا کو ذکر کیا. فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اللہ فرماتا ہے تحقیق ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے انسانوں اور جنوں کو بھی ٹھکانے کے طور پر جہنم میں جانے کے لیے بھی ایک خاص حصہ مقرر کیا. خالق فرماتا ہے لہم قلوب، ان کے دل تو ہیں لا یفقہون بہا، مگر وہ سمجھ نہیں سکتے، ہدایت کی پرکھ نہیں ان میں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، آنکھیں تو ملی ہیں لا یبصرون بہا، مگر ہدایت کو حق اور سچ کو دیکھ نہیں سکتے. وَلَهُمْ آذَانٌ، کان تو ان کو دیے ہیں لا یسمعون بہا، ان کانوں سے حقیقت کو سننے کی طاقت ان میں نہیں ہے، توفیق ان میں نہیں ہے. اولئک کالانعام، اللہ فرماتا ہے وہ جانور ہیں. کیا ہے؟ کالانعام. پیچھے بیان کیا کہ انسان ہے، لیکن جب اس کیٹیگری میں آ گئے کہ رب اور رسول کی پہچان کو ترک کیا، مالک فرماتا ہے اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ہم سے بدتر ہیں. پھر فرمایا اولئک هم الغافلون، کائنات والوں ان کا جرم یہ ہے کہ وہ رب اور رسول سے غافل ہیں، غفلت والی زندگی اپنی اس دنیا کے اندر بسر کر رہے ہیں. اللہ رب الجلال نے اس طبقے کو ذکر کیا، لیکن پھر اہل ایمان کی تسلی کے لیے اللہ نے 4 طبقات سورۃ النساء میں ذکر کیے. فرمایا مومنوں میں سے پھر 4 طبقے بنائے. اللہ فرماتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ کریم فرماتا ہے 4 طبقوں میں سے انسانوں کو مخلوق میں سے افضل ٹھہرایا، مخلوق میں سے پھر صلحاء کو افضل ٹھہرایا، پھر صالحین میں سے ہم نے شہداء کو مقام دیا کہ ان کو افضل ٹھہرایا، پھر شہیدوں میں سے اللہ فرماتا ہے صدیقین کا رتبہ بلند اور برتر فرمایا. کل کائنات کے صدیقین پر پھر نبیین کو درجہ برتر والا عطا فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن رضی اللہ تعالی عنہما رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد خاص، آپ فرماتے ہیں پھر کل انبیاء اور مرسلین میں سے اللہ نے اپنے سچے اور آخری رسول خاتم النبیین کو سب سے بلند و بالا رتبہ عطا فرمایا. آقا دو جہاں فخر کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو سمجھانے کے لیے
سورہ آراف کے اندر اللہ کریم نے فرمایا فالذین آمنوا بہ، فرمایا ضروری ہے کہ اس رسول پر ایمان بھی لے آؤ، وَنَصَرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، فرمایا اس رسول کی تعظیم بھی کرو اور توقیر بھی کرو اور اس سچے رسول کی نصر و مدد بھی کرو۔ تین چیزیں اللہ رب ذوالجلال نے کلام مقدس کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ نبی دو جہاں فخر کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کائنات میں سب سے بلند و برتر مقام دے کر کائنات والوں کو بتایا کہ میرا سچا رسول وہ مقام اور رتبہ لے کے آیا، فرمایا محبوب کے رتبے کا نہ کوئی ساری کائنات کے رب نے بنایا، نہ اس تمثیل پر کوئی پہنچنے کے لیے اور آیا۔ میرا محبوب ہی ختمی المرتبہ بن کر آیا کہ اسی کے لیے کہنے والے نے کہا کہ بعد خدا بزرگ توئی القسم و فضل، میرے آقا اللہ کریم کے بعد سب سے بلند و برتر بزرگی یہ کائنات میں آپ ہی کے حصے میں آئی کہ جہاں تک اس کی ربوبیت کا تعلق ہے وہاں تک تیری رحمت کا تعلق ہے، محبوب جہاں تک اس کی خدائی کا تعلق ہے وہاں تک مدینے والے تیری مصطفی کا تعلق ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیب آپ سے پہلے والے نبی آئے، رسول آئے، کوئی محلے کا نبی، کوئی بستی کا نبی، کوئی شہر کا نبی، کوئی کسی صوبے کا نبی، کوئی کسی ملک کا نبی، مدینے والے تجھے ساری کائنات کا نبی ہمیں بنا کے بھیجا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، حضور کی عزت سے ضرور بولنا چاہیے۔ برادران اسلام، حرمت رسول اتنا بلند و برتر مقام ہے کہ رب نے قرآن کریم کی متعدد آیات قرآنی میں اللہ نے زور ہی اسی پر دیا وَتُوَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، کائنات والوں میرے رسول کی تعظیم بھی کرو، توقیر بھی کرو۔ تعظیم یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گفتگو سے کسی کی گفتگو بھی بلند کرنا ہو، اور توقیر یہ ہے مدینے والے کی چشم مازاد کا اشارہ ہو تو امتی حضور کے اشارے کو بھی سمجھ جائے۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس تعظیم اس قدر سکھائی کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اہل ایمان کی جماعت تم رائنا نہ کہا کرو بلکہ وقولوا انظرنا، تم کہا کرو انظرنا یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع حالنا۔ میرے حبیب کے صحابہ جب حضور کی مجلس میں بیٹھتے میرے آقا وعظ و نصیحت فرماتے، اگر کوئی جملہ کسی کی سمجھ میں نہ آتا تو وہ نیک نیتی سے کہتے تھے راہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کا یہ انداز دیکھا، یہ تکلم خطاب دیکھا، لیکن اگر یہودی بدبختوں نے کیا کیا، انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اس جملے کو پکڑا اور تھوڑا سا لمبا کر کے رائنا کا انداز اپنایا جس کا معنی غلط بن گیا۔ رائنا کا مطلب بنتا ہے ہمارے چرواہے۔ رب نے فرمایا میرے حبیب آپ کے صحابہ نیک نیتی سے رائنا فرماتے ہیں، مگر یہودی اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میرے حبیب میں رب ہو کے فتویٰ دے رہا ہوں، آج کے بعد آپ کے صحابہ اور قیامت تک اہل ایمان یہ جملہ اپنی زبان پہ مت لائیں، بلکہ جب بھی آپ کی بارگاہ میں استغاثہ فرمائیں تو یوں کہیں انظرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نظر کرم فرمائیں۔ تو رب نے تو ایسا کلام کا کوئی حصہ پسند بھی نہیں فرمایا جو یار کی عزت کے منافی ہو۔ وہ پاک پروردگار حضور کی عزت و ناموس کو کائنات والوں کے سمجھا کر کائنات پہ اس قدر عیاں کرتا ہے کہ میرے محبوب کے غلاموں میری وحدانیت بھی سمجھ تب آئے گی جب رسول اللہ کی رسالت تمہاری سمجھ میں آئے گی۔
پہلے حضور کی رسالت کے موقر اور معظم بن جاؤ، حضور کے ادب کے، حضور کے در کے معظم بن جاؤ، ادب کرنے والے بن جاؤ، پھر اس زبان نبوت سے جو کچھ ملے اس پر ما آتاکم الرسول فخذوا، میرا رسول جو کچھ دے دے اسے اختیار کر لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روک دے روک جاؤ، بس یہی سادہ سا اصول ہے۔ اسی کو کوثر نیازی نے اپنی کتاب میں لکھا، وہ کہتے ہیں کوثر نیازی کہتا ہے کہ جناب بہت سادہ سا ہے اپنا اصول دوستی کوثر، جو ان کا ہو نہیں سکتا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، اور جو حضور کا نہیں ہو سکتا وہ ہمارا کیسے ہو سکتا؟ بہت سادہ سا ہے اپنا اصول دوستی کوثر، جو ان کا ہو نہیں سکتا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، جو حضور کا نہیں وہ میرا اور تیرا کیا مخلص ہو سکتا ہے؟ اللہ رب ذوالجلال کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے پہرے دار ہر زمانے میں آئے اور آتے رہیں گے تا دم قیامت۔ آج تاریخ کیا ہے؟ 25 اکتوبر، 31 اکتوبر 1929 کو غازی اسلام پاسبان حرمت مصطفیٰ حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی شہادت کا سانحہ پیش آیا، تو آپ کی بارگاہ میں سلام عقیدت عرض کرنے کی نیت سے میں نے یہ عنوان چھیڑا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام خود اپنی عزت پر صحابہ کو کس قدر تیار فرماتے تھے۔ جب فتح مکہ ہوا حضور نے عام معافی کا اعلان کیا، جب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شیر حضور کے لشکر کے آگے، اور یہ درباری شاعر ہیں حضور کے، جیسے حسان بن ثابت سرکار کے در کے درباری شاعر ہیں، ویسے عبداللہ بن رواحہ قادر الکلام شاعر ہیں حضور کے در کے۔ فتح مکہ کا موقع ہے، لشکر اسلام مکہ کی سرزمین میں داخل ہو رہا ہے، اور ادھر سے عبداللہ بن رواحہ شعر پڑھ رہے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے، آج کافروں کو چیر کے رکھ دیں گے، آج جنہوں نے میرے رسول کو ہجرت پہ مجبور کیا تھا نا، آج ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اليوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، سارے پچھلے بدلے چکا دیں گے۔ میرے آقا نے جب یہ اپنی مبارک کانوں سے گفتگو سنی، آقا نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ جذبات اپنے پاس رکھو، تمہاری عقیدت اپنی جگہ، میرا اعلان یہ ہے اليوم یوم الملحمہ، آج تو رحمت کے اظہار کا دن ہے، میں جو رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، آج رحمت کے اظہار کا دن ہے، رحمت کا تقاضا ہے دشمنوں کو بھی معاف کر دو۔ اليوم یوم المرحمہ، آج رحمت والا دن ہے۔ عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں سرکار نے یہ حکم دیا، میں نے وہ جملہ کہنا چھوڑ دیا، یعنی جو جملہ میں پہلے پڑھ رہا تھا سرکار کے اس مبارک جملے کے بعد میں نے چھوڑ دیا۔ میرے آقا نے اعلان کیا لا تثریب علیکم اليوم، میرا وہی اعلان ہے جڑا یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں واسطے آکے فرمایا بھائیوں تو کسی قسم کا بدلہ نہیں، آل مکہ والوں تم سے کسی قسم کا بدلہ نہیں۔ یہ فتح مکہ کے موقع پر اعلان ہو رہا ہے دربار نبوت سے، لیکن ادھر سے حضور کی بارگاہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی دوڑ کے آتا ہے اور آپ کے عرض کرتا ہے میرے آقا آپ کا ایک دشمن شاتم رسول جو آپ کی شان میں ہجویہ اشعار کہتا ہے، یعنی تنقیص کے اشعار، حسان بن ثابت آپ کی تعریف کرتے ہیں، وہ بدبخت تردید کرتا ہے۔ میرے آقا ابن خطل اس کا نام ہے، کعبے کے غلاف سے چمٹ کے کعبے کے غلاف میں چھپا کر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا اقتلوہ، اسے وہیں پہ قتل کر دیا۔ یہ کون سا موقع ہے؟ فتح مکہ ہے، اور ایک طرف سے اليوم یوم المرحمہ کا اعلان ہے، رحمت کا دن ہے تو رحمت کا اظہار ہے، اور دوسری طرف سے اعلان ہے کہ برادران یوسف نے جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، مگر اعلان یوسف علیہ السلام یہ تھا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی بدلہ نہیں آج ان سے۔ مگر جب دشمن رسول شاتم نبی، کیونکہ الجامع الصغیر کے اندر اور مسند ابو یعلا کی صحیح حدیث میرے آقا نے ارشاد فرمایا من سب نبیا فقتلوہ، جو اللہ کے انبیاء کے بارے میں سب کو ختم کرے اقتلوہ، اسے کاٹ کے رکھ دو۔ یہ مدینے والے نے اپنا فرمان جاری کیا۔
فرمایا اقتلوہ، یہ سرکاری نبوی فرمان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور کی سرکار سے آج خود فرمان جاری نہیں ہوتا، رب کے دربار سے فرمان جاری ہوتا ہے۔ من سب نبی فقتل، صحابہ فرماتے ہیں اسے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس شاطر رسول کو قتل کر دیا گیا فتح مکہ کے موقع پر، حالانکہ کعبۃ اللہ حرمت والا مرکز، کعبے میں خون بہانا شریعت میں ہمیشہ کے لیے، میرے نبی نے فرمایا قیامت تک حرام ہے، لیکن اس وقت اللہ نے میرے لیے حلال کیا، میرے لیے حلال کیا۔ کعب بن اشرف نامی ایک یہودی، اس بدبخت نے حضور کی شان میں حرف افزائی کی۔ ایک ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ مانو، اس میں معافی ہے، کوئی مانے نہ مانے، وہ امت کی دو قسمیں علماء نے بیان کی، ایک ہے امت دعوت، ایک ہے امت اجابت۔ جنہوں نے قبول کر لیا وہ امت اجابت میں آ گئے، اور جنہوں نے نہیں قبول کیا پیغام کو سنا وہ امت دعوت میں آ گئے۔ سرکار کی دعوت پہنچی سب تک، کسی نے قبول کر لیا جب اس کی خوش نصیبی وہ مومن بن گئے، کسی نے سنا قبول نہیں کیا وہ امت دعوت تو رہے، غیر مسلم رہے۔ آقا دو جہاں فخر کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں امام مالک سے جب اہل مدینہ نے فتویٰ لیا نا، امام مالک جو شخص معاذ اللہ حضور کے بارے میں کوئی تنقیص والا جملہ بولے اس کے بارے میں کیا حکم ہے، آپ نے فرمایا اقتلوہ، میرا کیا حکم ہے، یہ تو حضور کا اپنا حکم ہے، فرمایا اس کو قتل کر دیا جائے، اس سے بدلہ لیا جائے۔ فرمایا اگر امت بدلہ نہ لے سکے، امام مالک منبر مسجد نبوی شریف پہ بیٹھ کر فرماتے پھر ساری امت مر جائے، فرمایا اگر اس شاطر رسول سے بدلہ نہ لے سکے۔ سن 1929 غازی اسلام حضرت غازی علم الدین شہید جب ہند کے یہی لاہور کی سرزمین پر، چونکہ اس وقت تقسیم نہیں ہوئی تھی، یہ لاہور بھی ہندوستانی کہلاتا تھا، تو لاہور میں ایک ہندو راہبان میں جس کا اپنا مکتبہ تھا، اپنا ہی کتب خانہ تھا، اس وقت نے ایک کتاب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رگیلا رسول کے نام سے لکھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص اس کتاب کے اندر اس بدبخت نے کی۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برا البرا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ جس حسن میں اللہ نے نقص کا تصور بھی نہیں رکھا، مگر اس بدبخت نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب عرضہ سرائی کی، مسلمان صاحب ظاہر ہے مسلمان جتنا بھی بڑا گناہگار ہو، کتنا ہی بڑا گناہگار ہو، اپنے آقا کے بارے میں تو کوئی جملہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 3 غازیوں نے، غازی علم الدین شہید سے پہلے اس پر حملہ کیا تھا، مگر ہر حملے میں وہ بچ نکلا۔ غازی علم الدین شہید، آپ نے جب یہ بات سنی کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بے ادب اور گستاخ، وہ بھی لاہور کی سرزمین اور میں بھی لاہور کی سرزمین پر، محلہ سرفروشان اسلام، اس زمانے میں اس محلے کا نام تھا محلہ سوداگرہ، انارکلی کے قرب میں۔ تو حضرت غازی علم الدین شہید 21 برس اس نوجوان کی عمر ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں، باپ بڑھائی ہے ترخانوں والا کام کرتا ہے تو والد کے ساتھ میں مزدوری یہ جوان بھی کرتا، لیکن جب ایک بیان میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنی اور اس بے ادب کے بارے میں انہوں نے سنا، تو غازی اسلام نے، حضرت غازی علم الدین شہید نے 21 برس کا وہ جوان، چڑھتی جوانی، شادی کے ایام طے ہو چکے، حضرت غازی علم الدین شہید نے فیصلہ کیا لاہور کی دھرتی پر یا حضور کا عاشق رہے گا یا پھر حضور کا گستاخ رہے گا، دونوں میں سے دونوں بیعت وقت نہیں کر سکتے۔ حضرت غازی علم الدین شہید نے اپنی ماں سے کہا، ماں جی آپ میری شادی کی تیاریاں منسوخ کر رہے ہیں، میں نے اپنی شادی کی تیاریوں کے لیے جنت کا انتخاب کیا۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیسے؟ کہا اس طرح واقعہ، تو وہ ماں بھی کتنی عظمت والی ہوگی، کتنی بلندی والی ہوگی، کتنی رفتوں والی ہوگی جس ماں نے غازی علم الدین شہید جیسا بیٹا اس دھرتی کو عطا فرمایا۔ غازی علم الدین شہید نے خنجر خریدا
اور جا کر ہندو راجپال کی دکان پر اسے للکار کر، چھوڑ کے نہیں، للکار کے وار کیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار کچھ غدار پہ وار کر کے امت کو بتا رہا ہے کہ اس دھرتی پر جب تک رسول اللہ کے غلام زندہ ہے، حضور کے بے ادب کو اس دھرتی پر رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ برادران اسلام، غازی اسلام نے اسی وقت گرفتاری دے دی، لاہور کی عدالت میں مقدمہ چلا، انگریزوں کو فکر لاحق ہو گئی کہیں مسلمان جیل کی دیواریں توڑ کر ہی غازی اسلام کو رہا کرا کے نہ لے جائیں۔ انہوں نے رات کی تاریکی ہی میں میاں والی جیل میں آپ کو شفٹ کیا، لیکن عجب بات ہے، رائے محمد کمال نے اپنی کتاب میں لکھا، کہا میاں والی کی سرزمین پر ایک مجلوب رہتا تھا، ہمیشہ چپ گم سم، سمجھ آ رہی ہے، کسی سے کبھی نہیں بولا، لیکن جس رات غازی اسلام غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ میاں والی کی جیل میں تشریف لا رہے تھے، اس رات میں لوگوں نے دیکھا وہ مجذوب جھاڑو لے کر میاں والی کی سڑکوں کو صاف کرتا پھر رہا ہے اور نعرے لگاتا پھر رہا ہے کہ رسول اللہ کا سچا عاشق آ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا آپ تو کبھی بولے نہیں ہیں، ہم تو آپ کو گنگا تصور کرتے تھے، یہ بول کیسے پڑے؟ کہا دیوانوں تمہارے لیے کبھی نہیں بولا، یہ اس رسول کی عزت کا پہرے دار آ رہا ہے جن کی عزت پر بوجال کی مٹھی میں بند کنکر بھی بول اٹھے۔ فرمایا میں اس رسول کے سچے تابع دار کے لیے کیوں نہ تمہیں آگاہ کروں۔ پھر اگلی صبح خود ہی اعلان کیا، لوگوں اگر ایک عاشق اس دھرتی پہ آیا ہے تو اگلا عاشق حضور کی بارگاہ میں جا رہا۔ لوگوں نے دیکھا تو جان قفس انسری سے پرواز کر چکی تھی۔ غازی اسلام غازی علم الدین شہید 21 برس کا جو نوجوان، مگر نگاہ مصطفیٰ میں انتخاب یوم ازل سے حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقدمے کی پیروی خود کی۔ آپ کے والد مدعی یعنی کہ ادھر سے اپنے بیٹے کی پیروی کر رہے تھے، لیکن ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے غازی علم الدین شہید فاؤنڈیشن قائم کیا اور ممبئی سے محمد علی جناب قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلوایا اور پھر فرمایا جناب سول کورٹ سے غازی اسلام کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی ہے، لہذا اپیل ہم نے ہائی کورٹ میں دائر کی ہے۔ ہائی کورٹ کا مقدمے کے لیے آپ جیسا قابل اور ماہر وکیل چاہیے، لہذا آپ وکالت بھی فرمائیں۔ اور یہ علم الدین شہید فاؤنڈیشن میں نے قائم کیا ہے کہ مسلمان اس کیس کو لڑنے کے لیے چندہ بھی عطا فرمائیں، تو اس میں بھی آپ حصہ دیں۔ سنیے، لوگ کہتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناب بہت بڑے لبرل تھے جناب، جنہوں نے یہ پاکستان کی دھرتی ہم مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ جناب سنیے، قائد اعظم محمد علی جناب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جیب سے خود اپنا چیک بک نکال کر علامہ اقبال کے سامنے رکھا، فرمایا اقبال اگر کسی اور کے لیے بات ہوتی تو شاید میں رقم گن کے دیتا، لیکن اگر عاشق رسول کی باری ہے کلندر لاہوری اقبال جو رقم آپ لکھ دیں گے اتنا محمد علی جناب خود دے گا۔ فرمایا آپ لکھ لیں جناب جتنی رقم چاہیے، میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ غازی اسلام کی ملاقات کے لیے آپ جیل میں تشریف لے گئے اور سمجھانے کے لیے جناب کہ آپ کی عدالت میں پیشی ہے فلاں تاریخ کو، جج کے سامنے آپ یہ کہیں گے کہ میں نے اسے قتل نہیں کیا، یا پھر جملہ یوں کہہ لے کہ میں نے اسے قتل کیا ہے تو میں ہوش میں نہیں تھا۔ حضرت غازی اسلام غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک نظر اٹھا کر محمد علی جناب کی طرف دیکھا، فرمایا جناب ساری زندگی میں نے کام ہی کیا ہے تو رسول اللہ کے غدار کو انجام تک پہنچا، اور میں اس سے مکر جاؤں کہ آپ کہتے ہیں میں نے کام نہیں کیا۔ میرے پاس نہ نمازوں پہ فخر ہے نہ روزوں پہ فخر ہے، قرآن کریم تو میں دیکھ کر بھی نہیں پڑھا ہوا، یعنی ناظرہ خاں بھی نہیں ہوں، لیکن میں اس کے باوجود زندگی میں ایک کام ہی اچھا کر کے آیا ہوں۔ اور محمد علی جناب فرما رہے ہیں کہ میں یہ کہوں کہ میں نے نہیں کیا، نہیں
قائد اعظم نے کہا میں آپ کو بچا لوں گا. فرمایا حضور کی بارگاہ میں بات پہلے ہو چکی. حضرت مولا کائنات حیدر کرار علی المرتضیٰ اپنے ساتھی اصحاب کے ساتھ خود میرے اس جیل خانے میں تشریف لا چکے. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دیدار کروا چکے. مدینے والے کی بارگاہ میں حاضری ہو چکی ہے. میں نے موسیٰ کلیم اللہ سے خود سوال کیا آپ بنی اسرائیل کے اس قدر جلیل القدر نبی اور مجھ علم الدین سے ملاقات کے لیے جناب آپ یہاں؟ فرمایا ہاں طول والے پیغمبر نے مجھے جملہ ارشاد فرمایا میں کیوں نہ ملنے آتا. جب بھی حضور کی انبیاء کی مجلس جس وقت منعقد ہوتی تھی سرکار کی صدارت ہوتی تھی اس مجلس میں بار بار علم الدین حضور کے زبان پر تیرا نام آتا تھا. میں نے کہا جاؤ اس علم الدین کو دیکھو تو صحیح وہ کیسا سچا عاشق رسول ہے کہ بار بار مدینے والے آقا کی زبان پر نام اطہر آ رہا ہے. حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ 21 برس کا جوان اپنی بات پہ قائم رہے. سپریم کورٹ سے آپ کی موت کے ڈیتھ وارنٹ جاری ہو گئے. المختصر حضرت غازی علم الدین شہید آخری دیدار کے لیے بلواتے نا اہل خانہ بلوائے گئے. باپ بھی آئے, رشتہ دار بھی آئے, بھائی صاحب آئے. ماں تو ماں ہوتی ہے, ماں ہوتی ہے. ماں آخری ملاقات میں تھوڑی سی رو پڑی, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. غازی علم الدین شہید نے ماں سے ایک جملہ کہا ماں خبردار مت رو. کتنی خوش نصیب ہے. لوگوں کے جوان بیٹے حادثات میں بھی تو مر جاتے ہیں, ایکسیڈنٹ میں بھی فوت ہو جاتے ہیں, یا کسی کو سانپ لڑے پھر بھی مر جاتے ہیں, اور طبعی موت بھی مر جاتے ہیں. تیرا بیٹا تو رسول اللہ کی عزت پہ قربان ہو رہا ہے. جہاں جہاں قیامت میں منبروں پر میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا ذکر بھی آئے گا. آج ہو رہا ہے ذکر کہ نہیں ہو رہا؟ اس ماں کو عزت کے ساتھ سلامیاں پیش ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ غازی علم الدین شہید حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ, حضور قمر الملت الدین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم آپ فرماتے ہیں میں میاں والی جیل میں آپ سے ملاقات کے لیے گیا. میں نے کہا غازی صاحب گھبرائیں نہیں, یہ جیل گزارنا تو انبیاء کی سنت ہے. یوسف علیہ السلام نے بھی جیل گزاری تھی, لہذا اگر آپ پسند کریں میں آپ کو سورہ یوسف کی تلاوت سنوں. حضرت خواجہ حافظ محمد ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے جس وقت سورہ یوسف کی تلاوت شروع کی غازی علم الدین شہید کا اس وقت چہرے کا جلال اس قدر تھا. فرماتے ہیں مجھے متشابہات لگنے شروع ہو گئے. سورہ یوسف میں جہاں کوئی لفظ اوپر نیچے ہوتا غازی اسلام میری تصحیح فرما دیتے اور فرماتے خواجہ صاحب اس طرح. میں نے کہا جناب آپ تو ناظرہ قرآن دیکھ کے بھی نہیں پڑے ہوئے, یہ قرآن مجید سورہ یوسف آپ نے کہاں سے کر لیا؟ فرمایا جناب خواجہ صاحب صرف یوسف نہیں, مجھے یاسین کے تاج والے مصطفیٰ نے سورہ یاسین بھی سکھائی ہے. والضحیٰ کے مکھڑے والے نبی نے والضحیٰ کی صورت بھی یاد کرائی ہے. الحمد کی الف سے لے کر والناس تک مکمل قرآن میں نے آپ نے استاد کے سامنے مٹی پہ قرآن رکھ کے پڑھا ہوگا. میں نے حسنین کے نانے کی بارگاہ میں خود حاضری دے کر قرآن پڑھا. فرمایا حضور کی بارگاہ میں سرکار نے ارشاد فرمایا علم الدین دنیا میں رہو, رہنا چاہو تو آج سے آزاد ہو. کیونکہ جیل کا سپرڈنٹ کہتا ہے رات کی تاریکی میں جب آخری رات تھی نا, ادھر سے وارڈن نے آ کے بتایا اس بیرک کے وارڈن نے کہ جناب غازی اسلام تو اپنے بیرک میں آئے نہیں, نور ہی نور ہے اور کچھ نہیں, کمرہ روشن ہے. سارے دوڑ کے آئے. سپرڈنٹ جیل کہتے ہیں جس وقت ہم آئے اس وقت میں نے دیکھا یک کو نور سمٹا, غازی اسلام سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پر رہے. ہم نے پوچھا کہ جناب آپ کہاں تھے؟ فرمایا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آئے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ.
حضور کی بارگاہ میں لے گئے، پیش فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر دنیا میں رہنا چاہو تو آزاد ہو، ورنہ پھر شہادت کا جام پی کر ابدی حیات کے ساتھ ہماری بارگاہ میں آ جاؤ، کیونکہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا۔ رب فرماتا ہے گمان بھی نہیں کرنا کہ رب اور رسول کی عزت پہ قربان ہو جائیں، ان کو بردہ تصور بھی مت کرو۔ حضرت غازی علم الدین شہید، آپ کو انگریزوں نے تختہ دار پہ جس وقت لٹکایا، آپ کو پھر رات کی تاریکی میں میاں والی جیل ہی میں دفن کر دیا۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شخصی ضمانت دی، اپنی ذاتی ضمانت دے کر گورنر لاہور سے آپ کی میت کو لاہور لانے کے لیے آپ نے شخصی ضمانت دی، اور پھر آپ کے جسد اطہر کو دوبارہ قبر سے قبر کشی کر کے آپ کو لاہور میں منتقل کیا گیا۔ لیکن 14 دن گزر چکے تھے، غازی اسلام کے چہرے کا نور پھر بھی اسی طرح برقرار، کفن پر کوئی سلوٹ بھی نہیں آئی تھی، کفن میلا بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ خوشبو کی مہکیں تھی۔ لاہور کی سرزمین پر 2 بار آپ کا جنازہ ہوا۔ حضرت سید محمد شمس الدین نے پہلا جنازہ پڑھا، دوسرا سید دیدار علی شاہ جامع مسجد وزیر خان کے امام ہیں، آپ کی نماز جنازہ پڑھی۔ محدث علی پوری سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر آپ کے قدموں کا بوسہ لیا۔ لوگوں نے کہا سید زادے آپ کی عمر 100 سال سے متجاوز ہے، آپ جناب پیشوائے اہل سنت بھی ہیں، اور آپ کے ترخان کے بیٹے کے قدم چوم رہے ہیں۔ فرمایا چہرہ تانے چومیا، مصطفیٰ نے چومیا، میں قدم کام چوم لینے کہ میرے نانے کی عزت سے پہرا انعام فرمائے۔ غازی اسلام غازی علم الدین شہید 31 اکتوبر آپ کا یوم شہادت ہے۔ رہتی دنیا تک ہمیشہ نام انہیں کے زندہ ہیں جن کے کام زندہ ہے، کیونکہ انہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ پہرا دیا ہے۔ اللہ نے منبروں پر بھی ان کے ذکر کو باقی رکھا، اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اقبال نے کہا لوگوں ہٹ جاؤ، لحد میں اتارتا ہوں۔ اقبال لحد میں اترے، جب باہر نکلے تو قدموں سے اشک رواں تھے، جب آنکھوں سے اشک رواں تھے، آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب رواں تھا۔ پنجابی اقبال سادہ یہ جملہ کیا فرما اساں گلاں کردے رہ گئے تو ترکھانا دا منڈا پاس ہے۔ بعد اقبال تو کسے پوچھا جناب یہ جملہ کیوں فرما رہے ہو؟ فرما مدینے والے آقا کا دیدار غازی اسلام کے صدقے میں مجھے بھی نصیب ہو گیا۔ لحد میں وہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ لحد میں اس کے شہ رخ کا داغ لے کے چلے، اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے، تو چراغ اس کے مصطفی کا جس نے بھی روشن کیا ہے، اللہ نے اس کی قبر کے اندھیرے ختم کر دیے ہیں، ہمیشہ اس کے محمدی کا چراغ اس کی قبر میں روشن کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت عطا فرمائے۔ وما علیہ